السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ہومیوپیتھی کی میڈیسن ایپس میلیفیکا کے متعلق ہے۔ یہ اینٹی سورک میڈیسن ہے، پولیکرسٹ ریمیڈی کی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شہد والی مکھی ہے اس کے ڈنگ سے تیار ہوتی ہے۔ شہد والی مکھی کا جو زہر ہوتا ہے ڈنگ میں، اس سے یہ تیار کی جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی کے عمل کے لحاظ سے جو بھی میڈیسن جو ہے جس چیز سے تیار ہوتی ہے، یعنی کہ آئٹم فارم میں، اسی کے جب کرول فارم میں یا اس کی زیادہ مقدار میں جب وہ چیز دی جائے تو جو علامات پیدا ہوں اس کو یہ کور کرتی جائے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جب مکھی وغیرہ شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا آپ کو کاٹے گا تو جو علامات پیدا ہوئیں گی تو اس سے وہ ساری علامات کور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس کا اثر جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ رطوبتی جھلیوں پر ہوتا ہے۔ اسی قسم کی انفلامیشن جو ہوتی ہے جس میں پانی بڑھ جائے یا بعد میں پس پڑ جائے، ویکنیس، ریڈنس اور پین کی علامات ہوں تو اس میں یہ بہترین اثر کرتی ہے۔ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ جو ہے خام خواہ ہاتھ میں پڑی ہوئی چیز کو بھی گرا دیتا ہے اور غیر انسانی طور پر یہ شکی مزاج ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات کو ڈیٹیل وائز دیکھیں تو سب سے پہلے اس کی سر کی علامات لے لیں۔ اس کے مریض کو سر میں درد شدید قسم کا ہوتا ہے، ساتھ میں ویکنیس، ریڈنس اور پین کی علامات ہوتی ہیں، چکر کا آنا پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی علامات کی طرف آئیے، اس کی آنکھیں جو ہے ریڈ ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں، ویکنیس، ریڈنس اور پین کی علامات، ساتھ میں بھانجنی کا بننا پایا جاتا ہے، بار بار بھانجنی بنتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، پھر بن جاتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ایپس میلیفیکا ہے، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیزل سمٹم آ جائیں تو نوز جو ہے اس کا وہ ریڈ ہوتا ہے، اس میں ہیٹنس، ریڈنس، پین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو پالپس بنتے ہیں اور سائنوسائٹس اور پالپس کے لیے بہترین میڈیسن، جبکہ ساتھ درد جو ہے ایسی ہو جیسے ڈنگ لگنے جیسی ہو، اس کے لیے بہترین اثر کرے گی۔ اس کے بعد آ جائیں کانوں کی علامات، تو کان کے اندر جو اس کے کان کے اندرونی حصہ ہے وہاں بھی ریڈنس ہوتی ہے، ہٹنس ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، انفلمیشن، اور ساتھ میں ڈنگ لگنے کی سی علامات پائی جائیں، درد جو ویسی ہو جیسے ڈنگ لگا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے گلے کی ماؤتھ کی علامات۔ اس کے ماؤتھ میں جو ہے زبان جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے، ویکنیس اور پین کی علامات ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گلے کی علامات آئیں، اس کے گلا جو ہے اس میں ٹانسلس جو ہے وہ سویلنگ ہوتے ہیں، ٹینسل میں سویلنگ پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے گلے کی جو جھلیاں ہوتی ہیں وہ چمکدار ہوتی ہیں، ایسے جیسے مطلب پینٹ کیا ہو، جیسے مطلب کہ چمکدار، بہت چمکدار نہیں ہوتی، ایسے چمکیلی ہوتی ہیں، اور ویکنیس، ریڈنس، پین کی علامات ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ٹانسلس کی سویلنگ کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے بعد آ جائیں اس کی برین کی علامات، اور برین کی جو جھلیاں ہوتی ہیں اس کی سوزش کے لیے، مینجائٹس وغیرہ کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ دیں تو انشاءاللہ آپ کے دماغ کا جو انفلیمیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے اسٹمک کی علامات میں، تو اسٹمک کی علامات اس طرح سے ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد ہوتی ہے، ہاتھ لگانے سے درد ہوتی ہے، ویکنیس، ریڈنس، پین کی علامات ہوں گی، ساتھ میں مریض کو دودھ پینے کی بہت جو ہے طلب ہوتی ہے، بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے دودھ پینے کا۔ اس کے بعد علاوہ اس کی جو پخانے وغیرہ ہیں اس میں بھی جلن کی علامات ہوں گی، ہیٹ محسوس ہوگی آپ کو۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد جو ہے شدید قسم کی ہوتی ہے، اور ایسی محسوس ہو جیسے کہ اس چیز نے کاٹا ہے، کانٹے کی طرح کا، کانٹے کھلنے جیسا احساس ہو، تو آپ کو استعمال کریں میڈیسن انشاءاللہ۔ اس کی علامات کی ایگریویشن کی طرف آئیں تو گرمی سے گرم ماحول میں دھوپ میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی علامات جو ہیں وہ کھلی ہوا میں سردی سے اور کپڑا
ہٹانے سے اس کی علامات کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو مختصر سا آپ کا تعارف تھا اس میں لکھی جگہ اسے استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ڈاکٹر بلاول حسین بدری ہم کرتے ہیں سے۔ اللہ حافظ۔